ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن اور خوش زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا اس دنیا سے چلے جانا اس عورت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ وہ روتی پیٹتی حکیم صاحب کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی، بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ وہ عورت سمجھتی تھی کہ اس کے گاؤں میں کسی کو کوئی غم نہیں، سب خوش ہیں، اسی لیے میں آسانی سے کسی کے گھر سے بھی سرسوں کا بیج لا سکتی ہوں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی اور اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا، آپ نے اس گھر میں کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سارا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس بیچنے کا بھی کوئی سامان نہیں بچا۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کا غم ہلکا کرتی رہی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ان سے کھانے پکانے کا سامان لے آئی۔ اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید پر کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر غموں میں شامل ہونے سے اپنے غم آدھے رہ جاتے ہیں، یعنی اپنے غموں کو آدھا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو بھی کر دیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔